ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جو ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے وہ حق مہر چل رہا ہے۔ ایک قسط میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں اور دوسری قسط کا باقی حصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عورت حق تک پہنچ گئی اور مرد کو خطا ہو گئی۔ کون کہتا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، عورت حق تک پہنچ گئی اور مرد کو خطا ہو گئی۔ آپ دوبارہ ممبر پر چڑھے اور اپنا حکم واپس لے لیا، لیکن اس کے باوجود مہر میں تخفیف مستحسن اور معجب خیر و برکت ہے، کیونکہ وہ نوجوان جو مہر اور شادی کے اخراجات نہ پورا کرنے کے سبب غیر شادی شدہ رہتے ہیں، کم مہر رکھنے کی صورت میں ان کے لیے نکاح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے انفرادی اور اجتماعی برائیوں کا سدباب ہوتا ہے اور بے راہ روی کی روک تھام ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نمود و نمائش کی جگہ سادگی کو فروغ ملتا ہے۔ حق مہر کی مسنون مقدار، مہر کی مقدار کے اعتبار سے 4 صورتیں ہیں۔ مہر عقل، مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم مقرر ہے، البتہ مہر کی زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار متعین نہیں۔ مہر مثل لڑکی کے ددیالی خاندان کی وہ لڑکیاں جو مال، جمال، دین، عمر، عقل، زمانہ، شہر باکرہ یا سیبا وغیرہ ہونے میں اس کے برابر ہوں، ان کا جتنا مہر تھا اتنا ہی مہر اس لڑکی کا مقرر کیا جائے جس کی شادی ہو۔ اگر اس نکاح میں مہر متعین نہ ہو تب بھی مہر مثل ہی لازم ہوتا ہے۔ مہر مسمہ، فریقین باہمی رضامندی سے مہر مثل سے کم یا زیادہ جو مہر مقرر کریں بشرطے کہ وہ 10 درہم سے کم نہ ہو، اسے مہر مسمی کہتے ہیں۔ مہر فاطمی، مہر کی وہ مقدار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا عنہا اور دیگر صاحبزادیوں اور اکثر ازواج مطہرات کے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اسے مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ مہر فاطمی کی مقدار 500 درہم چاندی بنتی ہے۔ بہتر ہے کہ شادی سے پہلے ہر نوجوان حق مہر کے احکامات کا مطالعہ کرے تاکہ بیوی سے کسی ناانصافی کا مرتکب نہ ہو اور مہر کی ادائیگی میں اعتدال سے کام لیا جائے۔ حق مہر اتنا مقرر کیا جائے جو شوہر بآسانی ادا کر سکے، البتہ بیوی اپنی رضامندی سے حق مہر میں کمی بھی کر سکتی ہے اور مکمل معاف بھی کر سکتی ہے۔ فریقین کے لیے لازم ہے کہ حق مہر کے معاملے میں میانہ روی سے کام لیں، نہ تو اتنی زیادہ مقدار مقرر کر لی جائے کہ شوہر ساری عمر اس کی ادائیگی سے قاصر رہے، اور نہ اتنی کم مقدار رکھی جائے کہ اس کی کوئی وقت ہی نہ ہو۔ حق مہر کے احکامات واضح کرنے کے بعد یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مہر عورت کی ملکیت ہے، وہ اسے اپنے رضا اور اختیار سے جس طرح چاہے استعمال میں لائے، وہ اسے خرچ کرے اور اپنے پاس محفوظ رکھے یا شوہر کو معاف کر دے۔ ہر طرح تصرف کی مجاز صرف عورت ہے اور ایک عورت کو اس حق سے محروم رکھنا جائز نہیں۔ مہر کی ادائیگی شوہر پر واجب ہے، لیکن اگر باپ نے نکاح نامے میں مہر کی ادائیگی کا ضامن بنتے ہوئے دستخط کیے ہوں تو ایسی صورت میں عورت اپنے شوہر کے باپ سے بھی مہر کا مطالبہ کرنے کی حقدار ہے۔ اگر شوہر حق مہر کا ادا کیے بغیر وفات پا جائے تو اس کی متروکہ جائیداد سے حق مہر کی رقم منح کی جائے اور پھر بقیہ رقم کو تقسیم کیا جائے۔ آج کل لوگ شادی اور فضول رسومات پر لاکھوں روپے خرچ کر لیتے ہیں، لیکن جہاں بات حق مہر کی آ جائے وہاں شرعی مہر کی بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ 32.5 روپے شرعی حق مہر ہے، لیکن شریعت میں اس قسم کے شرعی حق مہر کا کوئی وجود نہیں۔ اس لیے حق مہر کے احکامات، شرعی حیثیت اور مقدار کا جاننا ہر شخص پر لازم ہے۔ ناظرین، ہمارا آج ہیڈنگ جو چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ حق مہر کی اہمیت اور شرعی حیثیت، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک ویلاگ میں حق مہر کے احکامات، مقدار اور شرعی حیثیت پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا تھا جو کہ حضرت عمر سے وابستہ تھا، تو وہ تھوڑا واقعہ دوبارہ ہم بقیہ حصہ بیان کر دیتے ہیں۔ حق مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی حیثیت شرعی حد شریعت میں مقرر نہیں، البتہ کم سے کم مقدار متعلق حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں دیا جا سکتا۔ سیدنا عمر نے مہر میں حد درجہ مبالغہ کے رجحانات کو کم کر کے برسر ممبر اعلان فرمایا، تم عورتوں کے مہر میں غلو سے کام نہ لو، کیونکہ اگر یہ کوئی بہتر چیز ہوتی تو رسول اللہ سب سے زیادہ مہر مقرر فرماتے اپنی بیٹیوں کا۔ آپ نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے لیے 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ مہر مقرر نہیں کیا، جو 400 درہم بنتی ہے۔ جو کوئی اس سے زیادہ مقرر کرے گا وہ بیت المال میں جمع ہوگا۔ اس پر ایک قریشی عورت نے تنبیہ کی کہ اے عمر، آپ کا فیصلہ درست نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ سیدنا عمر نے فرمایا،
عورت حق تک پہنچ گئی اور مرد کو خطا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم